یروشلم کے ایک مقدس مندر کے خاموش کمرے میں جہاں ہوا میں بخور کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک فرشتہ جبریل انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اے مریم، اللہ نے تمہیں تمام عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹا کی بشارت دیتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ مریم کے دل میں خوف اور حیرت کی لہریں اٹھیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا آغاز تھا جو معجزات، آزمائشوں اور آخر عظمہ کی فتح کی ایک عظیم داستان رقم کرے گا۔ یہ کہانی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ حضرت مریم کی پاکیزہ نسل بنی اسرائیل میں عمران اور حنا اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ حنا نے دعا کی کہ جو پیٹ میں ہے اسے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور بیٹی مریم پیدا ہوئی۔ مریم کو اللہ نے خاص پرورش دی اور پاکیزگی عطا کی۔ مریم کے کمرے میں رزق کا معجزہ۔ زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں جاتے تو موسم سے باہر پھل دیکھتے، انار، کھجوریں اور انگور تازہ ہوتے۔ پوچھتے کہ یہ کہاں سے؟ مریم جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور مریم کی قبولیت کی نشانی تھی۔ فرشتے کی بشارت۔ مریم تنہائی میں عبادت کر رہی تھیں کہ جبریل انسانی شکل میں آئے۔ مریم خوفزدہ ہوئی اور رحمان سے پناہ مانگی۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے رب کا رسول ہوں، پاکیزہ بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ کمرہ نور سے بھر گیا اور خوشبو پھیل گئی۔ مریم کا حیرت اور تسلیم۔ مریم نے پوچھا، بیٹا کیسے ہوگا جب کسی نے مجھے چھوا نہیں؟ فرشتے نے کہا، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ مریم نے سر جھکا کر کہا، میں اللہ کی فرما بردار ہوں۔ یہ تسلیم کی عظیم مثال بنی۔ حمل اور تنہائی۔ حمل ظاہر ہوا تو لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے دور وادی میں چلی گئی۔ وہاں تنہائی میں اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ یہ آزمائش کا دور تھا مگر اللہ کی رحمت ساتھ تھی۔ وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ زچگی کے درد کھجور کے درخت تلے۔ درد شدت سے آیا تو کھجور کے تنے سے سہارا لیا۔ کہا، کاش مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اللہ نے چشمہ بہایا اور کھجوریں گرائیں۔ کھائیں، پئیں اور دل ٹھنڈا کریں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت۔ رات میں چاند کی روشنی میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ مریم نے چادر میں لپیٹا، وہ اللہ کا کلمہ اور مسیح تھے۔ یہ معجزاتی پیدائش اللہ کی قدرت کا ثبوت تھی۔ عیسیٰ ابن مریم۔ لوگوں کے سامنے واپسی۔ مریم بچے کو لے کر لوگوں کے پاس آئے۔ لوگوں نے تانا دیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا نہ تھا۔ مریم خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ گہوارے میں معجزہ۔ لوگوں نے کہا، گہوارے کے بچے سے کیسے بات کرے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا۔ لوگ حیران رہ گئے اور معجزہ دیکھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مصر کی طرف ہجرت۔ ہیرودیس کے خوف سے راتوں کو صحرا عبور کر مصر پہنچے۔ اللہ کی حفاظت میں یہ سفر مکمل ہوا۔ ستاروں کی روشنی میں مریم اور بچہ محفوظ رہے۔ حفاظت کی روایات موجود ہیں۔ ناصرت میں بچپن۔ ناصرت کے گاؤں میں زیتون کے باغوں میں بڑے ہوئے۔ تورات سیکھتے اور ماں کا فرما بردار رہے۔ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ نبوت کا آغاز۔ 30 سال کی عمر میں غار میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ نے نبوت قبول کی۔ حدیث کی روشنی میں دعوت توحید۔ پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تورات کی تصدیق اور کچھ احکام کی تبدیلی کی۔ لوگ سنتے، کچھ ایمان لائے۔ اے بنی اسرائیل، مٹی کا پرندہ زندہ کرنا۔ مٹی سے پرندہ بنایا اور پھونک ماری۔ اللہ کی اجازت سے زندہ ہو کر اڑ گیا۔ لوگ حیران دیکھتے رہے۔
پرندہ بن جاتا ہے، اندھوں کو شفا، مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرا اور دعا کی، بینائی لوٹ آئی، وہ خوشی سے رو پڑا۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت دکھاتا تھا۔ اندھوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑی کی شفا، کوڑ کے شدید مریض کو شفا بخشی، جلد نئی ہو گئی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ لوگوں نے ایمان کی طرف رجحان کیا۔ کوڑی کو شفا، مردہ کو زندہ کرنا۔ جنازے میں تابوت روکا اور کہا، اٹھ اللہ کی اجازت سے۔ مردہ اٹھ بیٹھا، خاندان خوشی سے روئے۔ یہ بڑا معجزہ تھا۔ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آسمان سے میز نازل۔ حواریوں نے درخواست کی کہ میز آسمان سے اتاری جائے۔ دعا کی تو میز نازل ہوئی، روٹی اور پھل سے بھری ہوئی۔ سب نے کھایا اور ایمان لایا۔ میز نازل کر، حواریوں کا جمع ہونا۔ 12 حواری اللہ کے مددگار بنے۔ کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ راتوں کو چھپ کر ملاقاتیں کرتے۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تعلیم و مشورہ، جھیل کے کنارے تمل بیان کرتے رہے۔ اللہ کی بادشاہی کی مثالیں دے۔ لوگ گھنٹوں سنتے اور سبق سیکھتے۔ تمثل قرآن و حدیث کی روشنی میں فریسیوں سے مقابلہ۔ ہیکل میں کرپٹ رہنماؤں کو تنبیہ کی۔ کہا، نماز کی جگہ چوروں کا اڈا بنا دیا۔ لوگ حیران ہوئے، وہ غصے میں آ گئے۔ مقابلہ جاری رہا۔ روٹیوں کا معجزہ، چند روٹیوں سے ہزاروں کو کھلایا۔ سب کا پیٹ بھرا اور برکت ہوئی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اسلامی روایات میں تائید۔ پانی پر چلنا۔ طوفان میں پانی پر چل کر حواریوں کو بچایا۔ ہوا تھم گئی اور سکون آ گیا۔ حواری حیران رہ گئے۔ حدیث کی روشنی میں گنہگار عورت کی معافی۔ پتھر مارنے والوں سے کہا، جو بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مارے۔ سب چلے گئے، عورت معاف ہو گئی۔ رحم کی تعلیم دی۔ معافی کا درس۔ پہاڑی خطبہ۔ پہاڑ پر برکت والوں کی خوشخبری دی۔ رحم کرنے والوں کو رحم ملے گا۔ لوگ سن کر رو پڑے۔ خطبہ مشہور ہوا۔ فالج کے مریض کی شفا۔ چھت سے مریض اتارا اور شفا دی۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ لوگ ایمان لائے۔ معجزہ دیکھا۔ علماء سے بحث کی اور کہا، ابراہیم سے پہلے میں موجود تھا۔ علماء حیران رہ گئے۔ عقیدتی بحث ہوئی۔ حکمت کا اظہار۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل۔ آگ کے گرد بیٹھے لوگوں کو تمثیل سنائی۔ چرواہا 99 چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ ڈھونڈتا ہے۔ رحم کی اہمیت بتائی۔ درس اخلاقی۔ لزر کو زندہ کرنا۔ قبر سے بلایا تو زندہ نکل آیا۔ لوگ دیکھ کر ایمان لائے۔ موت پر قدرت دکھائی۔ معجزہ بڑا تھا۔ یروشلم میں داخلہ۔ گدھے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے خوش آمدید کہا اور شاخیں بچھائیں۔ تسلیم کا مظاہرہ۔ داخلہ تاریخی۔ آخری عشائیہ۔ حواریوں کے ساتھ روٹی تقسیم کی۔ غداری کی پیشگوئی کی۔ دل بوجھل ہو گئے۔ آخری ملاقات۔ گتسمن میں دعا۔ رات میں باغ میں دعا کی، تیری مرضی ہو۔ پسینہ خون کی بوندوں کی طرح گرا۔ دعا میں گہرائی تھی۔ الہی تسلیم۔ غداری۔ یہودا نے بوسہ دے کر غداری کی۔ فوج نے رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا۔ حضرت عیسیٰ خاموش رہے۔ غداری کا لمحہ۔ کوڑے مارنا۔ کوڑے مارے گئے اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ خون بہتا رہا مگر صبر کیا۔ تکلیف برداشت کی۔ ظلم کا سامنا کیا۔ صلیب اٹھانا۔ گلیوں سے صلیب اٹھا کر گزرے۔ لوگ تانے دیتے رہے۔ تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ راستہ بہت مشکل تھا۔ صلیب کا شبہ۔
یہود نے قتل کی تدبیر کی مگر اللہ نے بچا لیا۔ شبہ کر دیا گیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، اللہ کی تدبیر غالب آ گئی۔ شبہ ڈال دیا گیا، آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اللہ نے روح قبض کی اور زندہ اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف پہنچا دیا گیا۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت تھی، اپنی طرف اٹھا لیا گیا۔ حواریوں کی آزمائش، حواریوں نے پیغام کو پھیلایا، رومیوں سے مقابلہ کیا، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ آزمائش کا سخت دور تھا۔ انجیل کا پھیلاؤ، انجیل کے نسخے خفیہ اجتماعات میں پڑھے جاتے رہے، لوگ توحید کی طرف آنے لگے، پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، دعوت مسلسل جاری رہی۔ آخر ازمہ کی نشانیاں، جنگیں، زلزلے اور فتنے ظاہر ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، دنیا میں شدید انتشار پھیل جائے گا، آزمائش کا وقت ہوگا، آسمان میں انتظار، حضرت عیسیٰ نورانی لباس میں انتظار میں ہے، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، آسمانوں میں قیام ہے، وقت پورا ہونے کا انتظار ہے، آسمان سے نزول، دمشق کی سفید مینار پر صبح کے وقت نزول ہوگا، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، لوگ خوشی سے گھروں سے نکل آئیں گے، زمین امید سے بھر جائے گی۔ امام مہدی سے ملاقات، جنگ زدہ میدان میں امام مہدی سے ملاقات ہوگی، دونوں متحد ہو کر لشکر تیار کریں گے، شر کے خلاف جنگ کا آغاز ہوگا، اتحاد کا عظیم لمحہ ہوگا۔ دجال سے مقابلہ، دجال کو دیکھتے ہی وہ پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، بالآخر دجال ہلاک ہو جائے گا، باطل کا خاتمہ ہوگا، صلیب توڑنا، جھوٹے عقائد کو توڑ دیا جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے گا، جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، توحید قائم ہوگی۔ خنزیر کو ہلاک کرنا، نجاست کو ختم کرنے کے لیے خنزیر ہلاک کیے جائیں گے، دنیا پاکیزہ ہو جائے گی، الہی احکام نافذ ہوں گے، پاکیزگی کا نظام قائم ہوگا، عدل قائم کرنا، عدل و انصاف پوری دنیا میں قائم ہوگا، جزیہ ختم ہو جائے گا اور امن پھیل جائے گا، لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، زمین عدل سے بھر جائے گی، شادی اور اولاد، شادی کریں گے اور اولاد ہوگی، سادہ اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہیں گے۔